زور سے کہہ دیجئے یا حسین۔ آقا حسین واپس آئے، بات بڑی تفصیل کی ہے لیکن تفصیل نہیں، صرف آپ کو میں بتاؤں گھر میں جب تشریف لائے، غور سے سننا بیٹیوں والوں، مجھے آپ سے بھی بات کرنی ہے اور بہنوں والوں مجھے آپ سے بھی بات کرنی ہے۔ آقا حسین جب گھر میں تشریف لائے، جب آیا رات کا سناٹا، آخری پہر آیا، سب کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ جب سب کی تیاریاں مکمل ہو گئیں، آقا حسین فرماتے ہیں عباس سارے لوگ تیار ہو گئے؟ کہا جی آقا سارے لوگ تیار ہو چکے ہیں۔ کہا سب کی تیاریاں مکمل ہو گئی؟ کہا ہاں سب کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ جب سب کی تیاریاں ہوئیں، انہی تیار ہونے والوں میں حسین کے گھرانے کے بچے اور جوان اور بوڑھے سب شامل تھے، لیکن حسین کی ایک 14 سال کی بیٹی، ایک روایت کے مطابق 18 سال کی بیٹی حضرت صغرا جن کو کہا جاتا ہے، ان کی تیاری نہیں ہوئی۔ وہ دیکھ رہی ہیں، کبھی اکبر کا چہرہ دیکھ رہی ہیں، کبھی قاسم کا چہرہ دیکھ رہی ہیں، کبھی عباس کا چہرہ دیکھ کے کہتی ہیں بھیا کوئی مجھ سے کیوں نہیں کہتا تیاری کے لیے؟ سارے لوگ تیاریاں کر چکے ہیں، کوئی صغرا سے نہیں کہتا صغرا تو بھی تیاری کر لے؟ ابا جی کوئی مجھ سے کیوں نہیں کہتا تیاری کرنے کے لیے؟ سب کی زبانیں خاموش ہیں۔ حضرت صغرا اپنے بھائی حضرت قاسم کے پاس آئیں، سب سے پہلے علی اکبر کی کلائی پکڑ کے کہا اکبر اتنا تو بتا دے، میں تو تیری چہیتی بہن ہوں، ذرا یہ تو بتا تیری صغرا تیرے ساتھ نہیں جائے گی؟ حضرت قاسم کی آنکھ میں، حضرت علی اکبر کی آنکھ میں آنسو آئے، خاموش ہو گئے۔ پھر کہیں جا کے حضرت قاسم سے کہا بھائی مجھے لے کے نہیں جاؤ گے؟ وہ بھی خاموش ہیں۔ آخر میں ٹہلتے ٹہلتے حضرت علی اصغر کو گود میں لیا، اور اس لیے لیا تھا کہ آج تک حضرت صغرا ہی حضرت علی اصغر کو کھلایا کرتی تھی، اور آپ کی گود سے حضرت علی اصغر کسی کی گود میں نہیں جایا کرتے تھے۔ آپ بھی جانتے ہیں بچے جب کسی گود میں مانوس ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ماں کی گود میں بھی نہیں جایا کرتے ہیں۔ وہ گود حضرت صغرا کی گود تھی جس سے اصغر کبھی کسی گود میں نہیں جایا کرتے تھے۔ جب ہر طرف سے حضرت صغرا مایوس ہوئی، اپنے اصغر کو سینے سے لگا کے کھڑی ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اصغر میرے بغیر کسی پہ چپتا نہیں ہے، نہ کسی کی گود میں جاتا ہے۔ جب جانے کی باری آئے گی تو کہہ دوں گی کہ اصغر میرے بغیر کسی پہ نہیں رکتا ہے، تب تو مجھے نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ سوچ کے اصغر کو لے کے کھڑی ہے۔ آقا حسین فرماتے ہیں شہربانو ذرا اصغر کو لے لو۔ حضرت شہربانو آگے آئیں، اصغر کو اشارہ کیا، اصغر ماں کی گود میں آ گئے۔ جب حضرت اصغر ماں کی گود میں آئے ہیں، حضرت صغرا نے اصغر کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کے رونے لگ جاتی ہے۔ کچھ خیال آیا، رونے لگ گئیں۔ اس کے بعد باپ کا دامن تھام کے کہا ابا جی اتنا تو بتائیے تیری بیٹی کا قصور کیا ہے؟ آخر خطا کیا ہے جس کی بنیاد پر اپنی بیمار بیٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اے سنو، باپ کے دل میں بھی کچھ درد ہوتا ہے، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، باپ کو بڑا احساس بیٹی کا ہوتا ہے۔ اگر باپ پردیس جاتا ہے تو رات کو تنہائیوں میں جاگ کر گھر پہ پہرا بیٹی دیا کرتی ہے۔ اگر دیر تک باپ گھر واپس نہ آئے تو جاگ کر کے باپ کا رستہ بیٹیاں دیکھا کرتی ہیں۔ اگر باپ پردیس چلا جاتا ہے تو آپ کی 5 سال کی بیٹی فون لگا کے کہتی ہے ابا آجا تیرے بغیر دل نہیں لگتا ہے، تب باپ کا کلیجہ پھٹ جایا کرتا ہے۔ اگر باپ پردیس جانے کے لیے تیار ہو جائے، آپ کی چھوٹی بیٹی انگلی پکڑ کے اگر آپ سے پوچھے ابا کب آؤ گے، تب آپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ جبکہ آپ واپس جانے کے لیے جا رہے ہو، واپس پلٹ کے آنے کے لیے جا رہے ہو، لیکن میرا حسین تو ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ رہا ہے۔ حسین جانتے ہیں آج کے بعد نہ حسین صغرا کو دیکھ پائیں گے، نہ صغرا حسین کو دیکھ پائے گی۔ پھر ذرا سوچ حسین کے جگر پہ کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت صغرا نے باپ کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا ابا اتنا تو بتائیے، آج میری طبیعت خراب ہوتی ہے، رات کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو کبھی اکبر پانی پلا دیتے ہیں، کبھی قاسم پانی پلا دیتے ہیں، دوا کی ضرورت ہوتی ہے تو کبھی آپ آ جاتے ہو، کبھی شہربانو آ جاتی ہے، کبھی ام رباب آ جاتی ہے۔ اے ابا جی جب کوئی گھر میں نہیں ہوگا، تیری بیٹی کو دوا کی ضرورت پڑے گی تو دوا کون کھلائے گا؟ پانی کی ضرورت پڑے گی تو پانی کون پلائے گا؟ تنہائی میں ڈرے گی تیری بیٹی تو سہارا دینے کون آئے گا؟ ابا ذرا اتنا تو بتائیے، چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ آقا حسین کی آنکھ میں آنسو آئے، فرمایا میری شہزادی تجھے کیسے بتاؤں، تیری طبیعت خراب ہے، سفر لمبا ہے، سواریاں تھوڑی ہے۔ جیسے اتنا کہا تھا، حسین کی شہزادی باپ کا دامن پکڑ کے کہتی ہے ابا سواریاں تھوڑی ہے تو میری بھی بات سن لیجئے، تیری بیٹی پیدل چلتی رہے گی، سواری
بیماری کا سوال نہیں کرے گی، اپنی درد کو اپنے آپ برداشت کر لے گی۔ باپ تیری بیٹی ہوں شکوا نہیں کروں گی، اے ابا بیٹی سمجھ کے نہیں لے کے جاتے، مت لے کے جاؤ، خدا را اپنی نوکرانی سمجھ کے لے چلو، تیرے اصغر کو جھولا جھولاتی رہوں گی، ضرورت پڑے گی وضو کے لیے پانی بھر کے دے دیا کروں گی، اگر ضرورت پڑے گی تو نماز کے لیے مصلی بچھا دیا کروں گی۔ میرے حسین نے فرمایا بیٹی صبر کرو، میں وعدہ کر کے جاتا ہوں کہ جب کچھ دن گزر جائیں گے، 7 تاریخ آئے گی تو بیٹی تجھے اکبر لینے کے لیے آ جائے گا، تجھے اکبر لینے کے لیے آ جائے گا۔ حضرت سیدہ صغرا نے جیسی اتنا سنا ہے دل ٹوٹ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ آؤ تاریخ کا ایک اور زرین واقعہ آپ کو سناتا چلوں۔ روضۃ الشہداء کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور ایک مقتل والا کتاب لکھی گئی اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ پڑھا کرو روایتیں اٹھا کر کے، حسین کی شہادت پہ ثبوت مانگتے ہو، سردے کھانے کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں پڑتی، بریانیاں کھانے کے لیے ضرورت نہیں پڑتی ہے، ضرورت پڑتی ہے ذکر حسین پہ آ کے ثبوت مانگا کرتے ہو۔ ابے سن، تیرے لیے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، تجھے ماننے کے لیے دلیل چاہیے، ہمیں حسین کو ماننے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ تو دلیل سے مانتا ہے، ہم بنا دلیل کے مانتے ہیں۔ ماننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ان کا بابا علی ہے اور حسین کا نانا نبی ہے، اس سے بڑا نہ کوئی ثبوت ہو سکتا ہے، نہ اس سے بڑی دلیل ہو سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم، نعرہ تکبیر۔ چلیں آگے؟ تو آگے چلنے کی ایک چابی ہے، سارے بولو یا حسین۔ سبحان اللہ۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا ذرا دل سے سننا بیٹیوں والوں، غور سے سننا، یقیناً یہ بات یہاں نہیں یہاں لگے گی۔ احساس کربلا تجھے ہو جائے گا اس دن، تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ۔ کربلا ہے کیا کبھی جوان باپ کی بیٹے کی باپ تنہا لاش اٹھائے نا؟ احساس کربلا تجھے ہو جائے گا اس دن، تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ۔ کربلا ہے کیا کبھی جوان باپ کی بیٹے کی باپ تنہا لاش اٹھائے نا؟ تب پتہ چلے گا تب احساس ہوگا کربلا کا درد کیا ہے۔ جب ساری حجتیں حضرت صغرا کر چکی تو بچیوں کی عادت ہوتی ہے، امام صاحب بچیوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی بات منوانے کے لیے بڑی بڑی قسمیں دیا کرتی ہیں۔ توجہ ہے؟ بڑی بڑی قسمیں دیا کرتی ہیں کہ بات مان لی جائے، یہ شرط لگا دوں تو مان لی جائے گی، یہ شرط لگا دوں تو مان لی جائے گی۔ جب کوئی بات نہیں مانی گئی تب حسین کی بیٹی نے ایک شرط لگائی تھی، کہا امی فضہ، کہا ہاں بیٹی، کہا جا تو رہے ہو، کہا ہاں جا رہے ہیں، کہا ذرا ایک کاغذ لے لو، ایک قلم لے لو، کہا بیٹی کیا کرنا ہے، کہا امی میری وصیت نوٹ کر لی جائے، توجہ میری طرف کرنا، اب میں خون جگر پیش کرنے لگا ہوں، میرا پسینہ دیکھ رہے ہو، یہ پسینہ آپ کی محبت میں نکل رہا ہے تاکہ میں آپ کو آقا حسین کا ذکر سنا کے چلا جاؤں، تاکہ محرم کی 10 تاریخ تک کوئی یہ نہ سمجھے حسین محرم کے 10 دنوں کا ہے، نہیں، پورا مہینہ حسین کا ہے، پورا سال حسین کا ہے، 365 دن حسین کے ہیں، اور 365 دن کا ہر گھنٹہ حسین کا ہے، اور ہر گھنٹے کا ہر منٹ حسین کا ہے، ہر منٹ کا ہر سیکنڈ حسین کا ہے۔ میں تو کہتا ہوں سارے روزے حسین کے ہیں، ساری عبادتیں حسین کی ہے، سارے سجدے حسین۔ وہ یہ نہ سمجھے 10 دن کے لیے ہے حسین، ہر سیکنڈ کے لیے ہے حسین، ہر منٹ کے لیے ہے حسین۔ کتنی بڑی قربانی حسین نے دی۔ حضرت صغرا نے کہا تھا اماں فضہ ذرا قلم کاغذ لے کر کے آؤ، کہا بیٹی کیا کرو گی، کہا اماں ذرا وصیت تحریر کرانی ہے، کہا جلدی کرو قلم لاؤ، حسین کی بیٹی وصیت لکھانا چاہتی ہے، تاریخ گواہ ہے۔ اب اس واقعے کو لکھنے کے بعد مدتوں قلم رویا ہوگا اور زمانے تک کتاب کے اوراق روئے ہوں گے، جس جگہ کتاب رکھی گئی ہوگی ایک زمانے تک در و دیوار
रोए होंगे, कितना दर्द था हुसैन की बेटी की जुदाई में। जैसी इतना कहा था, अम्मी कलम कागज में लगाओ, कलम कागज मंगाया गया। हुसैन भी खड़े हैं, अब्बास भी खड़े हैं, अली अकबर भी खड़े हैं, हजरत कासिम भी खड़े हैं, और मोहम्मद भी खड़े हैं, खानदान नबुव्वत की शहजादियां खड़ी हैं, भाई अकबर भी सामने है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी सामने है, पूरा खानदान सामने है। का बेटी कलम कागज आ गया, अब जरा बता तो सही क्या लिखना चाहती हो, वसीयत क्या है। हजरत सुहरा की आंख में आंसू आए। सबसे पहले हुसैन की बेटी ने अपनी निगाह डाली अपने चाचा गाजी अब्बास के चेहरे पे, और डालने के बाद कहा कि अम्मी जान लिखो, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे चचा गाजी अब्बास मेरे जनाजे को कांधा ना दे। जैसे इतना सुनना था, उम्मे हजरत फिजा की चीख निकल जाती है, कहती बेटी इतना तो बता दे, तेरे चचा गाजी का कसूर क्या है, वो क्यों तेरे जनाजे में ना आए। हजरत फिजा हजरत सुगरा रो के कहती है, अम्मी जान अगर मेरे चचा अब्बास ने मेरा नाम जाने वालों में लिख दिया होता तो तन्हा मदीने में सुगरा को न छोड़ा जाता। कहा बेटी जरा और बता। कहा अम्मी जान दूसरी निगाह उठी है, हजरत अली अकबर के चेहरे पे जाके गिर जाती है। हजरत सुगरा कहती है, ए अम्मी जान लिखो, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो दूसरा मेरा अकबर मेरे जनाजे को कांधा ना दे। जैसे इतना सुना है, हजरत फिजा के हाथ कांप जाते हैं। कहा बेटी इतना तो बता दे, अकबर का कसूर क्या है। कहा अगर अकबर कह देते तो बाबा छोड़ के ना जाते। फिर तीसरे की बारी आई। कहा बेटी वो तीसरा कौन है जो तेरे जनाजे में शामिल ना हो। कहा मेरी अम्मी मेरे कासिम से कह देना, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को कांधा ना दे। कहा बेटी कासिम का कसूर क्या है। कहा अम्मी इनका कसूर ये है कि अगर ये इल्तिजा कर देते तो अब्बास जाने वालों में मेरा नाम लिख देते। कहा बेटी अब वो बता दे, वो चौथा कौन है जो तेरे जनाजे में ना आए। हजरत सुगरा ने रोने के बाद अपनी निगाह डाली। हजरत चलते चलते अली असगर के पास पहुंच जाती है और अपने असगर का माथा चूम के कहती है, अम्मी अगर मेरा असगर बड़ा हो जाए तो इससे कह देना, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा असगर मेरे जनाजे में शामिल नहीं होना चाहिए। कहा बेटी इतना बता दे, अकबर की खता समझ में आ गई, अब्बास का कसूर समझ में आ गया, कासिम की गलती समझ में आ गई, लेकिन इतना तो बता दे इस 6 माह के असगर का कसूर क्या है, असगर की खता क्या है। हजरत सुगरा ने रो के कहा था, आज तक असगर मेरे सीने से लगता रहा, अगर ये मेरे सीने से लगा रहता तो आज इसके बहाने से जाना मिल जाता, लेकिन आज असगर ने भी दामन उड़ा लिया है, इसलिए मैं अपने असगर से भी नाराज हूं। जब ये बात कही गई है, कहा बेटी वो तेरे जनाजे में नहीं आना चाहिए, तारीख गवाह है। सैयद साहब तवज्जो चाहिए, तारीख गवाह है। हजरत सुगरा ने जैसी सुना कि 5वां कौन है जो तेरे जनाजे में शामिल नहीं होना चाहिए। हुसैन की बेटी ने अपने दुपट्टे का आंचल अपने चेहरे पे डाला और डालने के बाद कहती है, अम्मा फिजा 5 में मेरे बाप हुसैन से कह देना, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो बेटी के जनाजे को कांधा ना दे। जैसे इतना सुना था आका हुसैन की चीख निकल जाती है। मेरे हुसैन ने इरशाद फरमाया, बाजू फैलाए फरमाते हैं, ए सुगरा हो सकता कि अकबर तेरे जनाजे में आ जाए, ये भी हो सकता कि कासिम तेरे जनाजे में आ जाए, ये भी हो सकता कि अब्बास तेरे जनाजे में आ जाए, ये भी हो सकता है कि मेरी बेटी पूरा खानदान तेरे जनाजे में आ जाए, ये भी हो सकता है असगर तेरे जनाजे में आ जाए। लेकिन सुन, आज के बाद तेरा बाप तुझे नजर नहीं आएगा, मैं वादा करता हूं, सब आ सकते हैं लेकिन तेरा हुसैन तेरे जनाजे में नहीं आएगा। जैसी इतना सुना था, बेटी बेटी हुआ करती है, तोड़ करके बाप के कदमों से लिपट के रो के कहती है, अब्बा तकलीफ देना मकसद ना था, आपको रुलाना मकसद ना था, मैं तो मनाना चाहती थी। अब्बा तुझे नाराज करके ठिकाना कहां मिलेगा, बेटियों के बाप के अलावा सहारा कौन होता है। ए अब्बा नाराज ना हो। आका हुसैन फरमाते हैं, ए बेटी मैं नाराज नहीं हूं, कभी बाप बेटियों से नाराज नहीं हुआ करता है। का बाबा फिर इनकार किस लिए। आका हुसैन ने शहजादी को उठाया, पेशानी चूम के फरमाया, ए बेटी याद है मुझे वो वक्त, एक दिन मुस्तफा की आगोश में बैठा था, मेरे नाना ने कहा था हुसैन दीन चलते चलते करबला के मैदान तक पहुंचेगा, दीन का दरख्त जब हरा भरा होगा एक यजीद जैसा जानवर कीड़ा पैदा होगा जो दीन के दरख्त को सुखाने की कोशिश करेगा। हुसैन उस वक्त दीन की आबियारी के लिए सबसे बेहतर खून की जरूरत पड़ेगी।
گی، اور حسین اس دور میں دنیا میں تجھ سے بہتر خون کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اے حسین سب کچھ قربان کر دینا، میری امت بھی بچا لینا، میرا دین بھی بچا لینا ہے۔ جیسے اتنا کہا تھا، آپ فرماتے ہیں اے صغرا خاموش ہو جا، تجھے یہاں صبر کر کے دکھانا ہے اور تیرے حسین کو کربلا میں صبر کر کے دکھانا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آقا حسین نے فرمایا بیٹی تم خاتون جنت کی شہزادیاں ہو، تمہیں بھی صبر کرنا ہے، ہمیں بھی صبر کرنا ہے، صبر کا دامن نہ چھوٹے کا۔ ٹھیک ہے بابا جی کا جا تو رہے وہ بابا، اپنی بیٹی کو تھوڑا وقت دیں گے؟ آقا حسین جانتے تھے کہ آج کے بعد صغرا حسین کا چہرہ نہیں دیکھے گی۔ فرمایا بیٹی وقت جتنا چاہے لے لے گا، بابا تیرا زیادہ وقت نہیں لینا، تجھے نانا کا دین بھی بچانا ہے، نانا کی امت بھی بچانی ہے۔ کہا بیٹی کیا کرو گی؟ کہا ٹھہر جائیے۔ سب سے پہلے حضرت صغرا گئیں، اکبر کی کلائی پکڑی، کہا بھائی ذرا ایک بار چل کے دکھا دے۔ حضرت علی اکبر جب چلے، آقا حسین فرماتے ہیں بیٹی صغرا اکبر کو کیوں چلا رہی ہو؟ اسے تو سفر لمبا کرنا ہے۔ حضرت صغرا نے رو کے کہا ابا جی آپ بتایا کرتے تھے کہ نانا کی صورت اکبر جیسی تھی، یا اکبر کا چہرہ نانا جیسے لگتا؟ کہا میں نے اس لیے کہا اکبر ذرا چل کے دکھا دے، پتہ نہیں صغرا زندہ رہے یا نہ رہے، تجھے دوبارہ دیکھے نہ دیکھے، میں تیری بہن تو میرا بھائی ہے، ذرا چل کے دکھا دے تاکہ نانا مصطفیٰ کی یاد آخری بار تازہ ہو جائے۔ کہا اکبر ذرا چل کے دکھا۔ حضرت علی اکبر چلے، ٹھہر گئے۔ حضرت صغرا گئیں، دوڑی دوڑی گئیں، نرم نرم مٹی اکٹھا کی۔ او بہنوں کا پیار دیکھو، بیٹیوں کو رلایا نہ کرو، بیٹیوں کا دل نہ دکھایا کرو، یہ تمہاری جائیداد کی بھوکی نہیں ہوتی ہیں، یہ تمہارے چہرے